اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا مقدر بنائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس پروگرام کے اندر بہت سارے گفتگو آپ سے کرنی ہے، بہت کچھ سنانا بھی ہے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارے ساتھ آخر تک شریک رہیے گا اور درود پاک کی ایک فضیلت پہلے آپ کو میں انشاءاللہ سناتا ہوں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور آپ تنہائی اور اداسی محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری فرمائی، آپ سوئے تو آپ کی پسلی مبارک سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا گیا۔ آپ آدم علیہ السلام جب یہ بیدار ہوئے اور اپنے پاس اپنے ہی جیسے ایک انسان یعنی حضرت حوا کو دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر حکم ہوا اے آدم رک جائیے، پہلے ان کا حق مہر ادا کیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اس کا حق مہر کیا ہے؟ حکم ہوا 10 مرتبہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ دیجیے۔ سبحان اللہ، یہی حق مہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور آپ کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین جو ابھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں تو کوشش کریں آپ کے دوست احباب، جاننے والے، اعزاء، اقربا، آپ کے فیملی کے جو ممبرز ہیں، کوشش کریں ان کو بھی آپ پروگرام میں شامل کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر اگر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو یوٹیوب کی جو لنک ہے آپ اپنے دوستوں تک شیئر کر دیجئے، اپنے اسٹیٹس پر لگا دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے اس چھوٹے سے کام کے ذریعے سے کوئی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو جائے، اس کو علم دین کی باتیں بھی سیکھنے کا موقع ملے، نبی پاک کی سنتیں بھی سیکھنے کا موقع ملے، نبی پاک کی نعتیں بھی اس کو سننے کا موقع مل جائے۔ تو بلا تاخیر آپ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجئے اور اس کی برکتیں بھی حاصل کیجئے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں پھر کچھ مہمان موجود ہیں جن سے ہم انشاءاللہ الرحمن آج کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ 2 مہمان، 2 گیسٹ اور ایک نعت خواں موجود ہیں۔ میری دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مظفر بھائی ماشاءاللہ پھر تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور دوسری جانب ہمارے عبدالعزیز بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو کریں گے۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، آپ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو ہی اس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ سنیں گے تو اللہ نے چاہا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے بڑے پیارے نعت خواں فاروق مدنی تشریف فرما، انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے، اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اچھا، اگر آپ ہمارے نعت خواں سے کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر ایک نمبر شیئر ہو رہا ہوگا، آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ وائس بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ ساتھ ہی اس وقت ہم یوٹیوب پر لائیو جا رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ اپنی فرمائش ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ جو کلام سننا چاہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر آپ کی اس فرمائش کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام کے اندر ہم تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے، اس کی تلاوت ہم سب کو روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ گھر میں تلاوت قرآن ہوگی، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آئیے ایک کلام کو ہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، میں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں مد
اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام اعلیٰ حضرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی ہمیں برکت نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی نعتیں اور نبی پاک کی ثنا خوانی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے نعت خواں سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں یا فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے فرمائشی جو کلام ہے، جو آپ کو زیادہ پسند آتا ہو کلام، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کلام پروگرام میں شامل کیا جائے، ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کلام آپ کے پروگرام میں ہم شامل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو کہ ہمارے لیے یقیناً نمونۂ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر الحمدللہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ یعنی زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس میں ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ آدمی کو زندگی کے اندر بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک بہت سارے زندگی کے اندر وہ کام کرتا ہے، بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے۔ انہی کاموں کے اندر ایک بہت ہی اہم کام وہ ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، جو کہ ایک عظیم سنت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، بلکہ یوں کہوں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک تک تمام انبیاء کرام نے اس سنت کو، یعنی اس کام کو کیا۔ علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی قول کیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو آپ بھی نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ تو یوں ایسی عظیم سنت، ایسا عظیم کام، پھر دیکھیں نکاح کتنی عظیم سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے، بدکاری کے قریب جانے سے بچاتا ہے، اور بہت سارے گناہوں سے یہ نکاح بچاتا ہے۔ بلکہ روایت میں یہ فرمایا گیا کہ نکاح کرو کہ نکاح آدمی کے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں بھی الحمدللہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو نکاح کتنی عظیم سنت ہے، لیکن جہاں پر نکاح اتنی عظیم سنت ہے، وہیں پر میں اگر بات کروں اس دور میں ہمارے معاشرے کے اندر، تو اس کے اندر بہت زیادہ خرابیاں لوگوں نے پیدا کر لی۔ یعنی میں یوں کہوں کہ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے حرام کام کر کے بندہ گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایک سنت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ نکاح کو ہمارے دین نے بڑا آسان رکھا ہے، بہت زیادہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بہت سارے کام اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پر بہت سارے رسم و رواج اس میں ایسے داخل کر دیے۔ بعض رسم و رواج ایسے ہیں کہ جو شریعت سے ٹکراتے ہیں، جن کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم شادی مشکل کیوں، اس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ بہت سے لوگ امید ہے کہ اس پر گفتگو سننا بھی چاہیں گے۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ اگر آپ اس میں کچھ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے آپ کی جو فرمائش ہے یا جو آپ کی کچھ رائے آپ دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے، ہم اس کو یہ پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے مظفر بھائی کی طرف، اور کچھ نکاح کے حوالے سے اگر روایت بھی ناظرین کو سنا دیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی صلی اللہ اللہ علی تعالی علی محمد محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور آج ایک معاشرے میں جو اس کی جو خرابیاں آج موجود ہو گئی ہیں، لوگوں نے اس میں داخل کر لی ہیں، تو اس پر گفتگو ہونا اور ان تک یہ باتیں پہنچانا بہت ضروری ہے۔ نکاح جیسے آپ نے بتایا الحمدللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اور خطبہ نکاح میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ شادی کارڈ وغیرہ پہ بھی آج اس کا کچھ نہ کچھ لوگو اور چھپا ہوا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان نکاح من سنتی فما رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں۔
تو کئی نکاح کے متعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ملتے ہیں۔ بخاری و مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی شریف، یعنی صحاح ستہ کی تقریباً تمام کتابوں میں الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کو نکاح کرنے کی استطاعت ہے اس کو نکاح کرنے کی ترغیب ہمارے آقا نے ارشاد فرمائی۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں چونکہ نکاح کے ساتھ جو ہے اس کے لوازمات بھی ہے کہ جو بندہ نکاح کون کرے گا، جو اس کے آگے حقوق جو ہے ادا کر سکے، اس کے لیے جو مہر ہوتا ہے مہر ادا کر سکے، نان و نفقے کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جاتی وہ ادا کر سکے، پھر جس سے نکاح ہوگا اس کے لیے ایک الگ گھر کا، چاہے وہ کرائے پر ہو، الگ کمرہ ہی ہو، ایک اس کو ایک الگ سے مکان دینا، اس کی جو بھی چیزیں ہیں۔ اب جس کے پاس یہ سب استطاعت نہیں ہے، کما نہیں رہا ہے، پیسہ نہیں ہے، یا دیگر اور چیزیں وہ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو منع کیا گیا، اور پھر وہ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ کثرت سے وہ روزے رکھے، کہ روزہ جو ہے شہوات کو کاٹنے والا ہے، قطع کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو خدائے پاک سے پاک کو صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے تو وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ آج ہر کوئی یہ پسند کرے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، تو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جب وہ نکاح کرے تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہیں پیغام نکاح دے، اب نکاح کا پیغام آتا ہے تو اس وقت کے لیے کیا ارشاد موجود ہے، یہ ناظرین بھی جو ہے اس پر غور سے توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جب کوئی تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے یعنی اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت فساد برپا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار، عادات و اطوار یعنی طور طریقے والا درست لڑکا مل جائے تو اس کے لکھ پتی ہونے کے مال و محض مال کی ہوس میں جو ہے وہ جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو، کہ اگر دیر کی جائے گی کہ نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہیں سے رشتہ آیا لیکن لوگ یا تو موقوف کر دیتے ہیں یا تو منع کر دیتے ہیں، نہیں اور بہتر رشتہ آئے گا۔ اچھا بعض اوقات آج کل پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، دنیاوی پڑھائی بھی، تو اب لڑکیوں کا کیا ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ پڑھ رہی ہے، کالج پڑھ رہی ہے، 12th ہو جائے، گریجویشن ہو جائے، پوسٹ گریجویشن ہو جائے، ہمیں تو ڈاکٹر بنانا ہے، ہمیں یہ انجینئر بنانا ہے، ہمیں فلاں جو تعلیم دلانا ہے، یہ تعلیم مکمل ہو جائے پھر بعد میں کریں گے شادی۔ اچھا تعلیم جب ہو جاتی ہے تو بعض اوقات لڑکی پڑھی لکھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے لیول کا پھر لڑکا نہیں مل پاتا ہے، اب اس سے کم تعلیم یافتہ لڑکا، تو وہاں بھی آر محسوس ہوتی کہ یہ دنیاوی تعلیم میں مطلب کم ہے تو یہاں بھی رشتہ پسند نہیں آ رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لڑکی بیچاری اس کی عمر ڈھل جاتی ہے، وہ گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہے، اب یہ گھر والوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب بڑی عمر والا بھی لڑکا ملے، اب جو ہے کم پڑھا لکھا ملے گھر کسی کا، تو پھر جب پہلا رشتہ آئے اور دیندار حساب سے اخلاق و اطوار کے حساب سے بہتر ہو تو اس کو مطلب گنوانا نہیں چاہیے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کر دیا جائے۔ یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد جو ہے برپا ہوگا۔ تو آج یہ اس طرح کے معاملات ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی جو ہے سن شعور کو پہنچی، بالغہ ہو گئی، لڑکے اسی طرح بالغ ہو گئے، عمر ہو رہی ہے، اب یہ تقاضا ہے ان کو گناہوں سے محفوظ کرنے کے لیے نا پاکیزہ رشتے میں نکاح میں جو ہے وہ نکاح ان کا کر دیا جائے۔ تو آج یہ نہیں ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف لوگوں کے مائل ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسکول کالج وغیرہ میں مخلوط جو ہے کالج ہوتے ہیں، ملا جلا کلچر ہے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپس میں ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، دوستی، گھومنا پھرنا اور اپنی نگاہوں کو بچانا، تو بہت ضروری ہے کہ جلد سے جلد جیسے ہی
بہتر رشتہ آئے وہ رشتہ کر دینا چاہیے. مطلب اس میں یہ ہے نا کہ پھر وہ لڑکی کا بھی یہ ہے کہ بھائی وہ تمام جو مجھے شوہر ملے جو میرا خاوند ہو تو وہ تمام عیوب سے جو نا پاک ہو. اچھا لڑکا بھی یہ چاہتا ہے کہ لڑکی ایسی ملے سارے اس کے اندر عیب نہ ہو, ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہو. دیکھیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے اندر ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں. اگر یہ تلاش کرنے جائیں گے, یعنی وہ کسی نے کہا نا کہ بہتر کی تلاش میں, بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دو گے. صحیح ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بہترین مل جائے اور اس چکر کے اندر پتہ چلا کہ جو بہتر ملنے والا تھا وہ بھی چلا گیا. تو یہ ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں اب جو اہمیت جس کو دینی نا وہی ہمیں یہ کہا گیا کہ دیندار ہو. ٹھیک ہے, اگر دیندار ہے, نمازی ہے, روزے دار ہے, الحمدللہ اللہ رسول کو ماننے والا ہے, اولیاء کرام کو ماننے والا ہے, صحابہ کرام کی عزت کرنے والا ہے, اہل بیت اطہار کی غلامی کا دم بھرنے والا ہے, انبیاء کرام کو ماننے والا ہے, اگر اس طرح کا رشتہ مل جاتا ہے نا تو اب بلا تعامل بغیر کسی دیر کے, ہاں اس کا سب دیکھ کر کے گھر بار دیکھ کر کے ہمیں چاہیے کہ نکاح کی طرف بڑھا جائے. سیاست ستہ کی تقریباً تمام کتابوں میں ایک اور روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کے لیے کیا جاتا ہے. نمبر 1 یعنی 4 باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے رشتہ کرتے وقت. نمبر 1 اس کا مال, اس کے گھر والوں کے پاس مال کتنا ہے, لڑکی کتنی مالدار ہے. پھر دوسرا اس کا حسب, اس کا خاندان کیسا ہے. تیسرا اس کا حسن و جمال کیسا ہے. اور چوتھا اس کی دینداری کیسی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ترغیب دلائی کہ تو دین والی کو ترجیح دے. سبحان اللہ. کہ دیندار اگر عورت ہوگی تو آج اگر ایک فرد اگر اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے نا تو اس فرد کی اصلاح ہوتی ہے. صحیح. لیکن ایک عورت کی اگر اصلاح ہونا تو ایک نسلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. کہ ماں کی گود جو ہے نا وہ بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے. اگر ماں نمازی, ابھی ہم نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا, آپ کی والد ماجدہ 18 پارے کی حافظہ تھی, اور جب آپ ماں کے شکم میں تھے تو آپ تلاوت کیا کرتی تھی. تو وہ سن سر کر ہمارے غوث پاک نے جو ہے 18 پارے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے. ایسے ولی تھے آپ. بالکل. تو یہ مائیں ایسی ہوتی تھی, تو اب ان کی اولاد جو ہے کتنی متقی پرہیزگار اور کتنے بڑے مقام پر فائز ہوتی تھی. تو آج یہ دینداری دیکھ کر اگر کوئی نکاح کرے گا تو آج مال کیا ہے, حسن و جمال کیا, یہ ساری جو ہیں عارضی چیزیں ہیں. لیکن اگر دین محفوظ ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری رہے گی, اور آخرت بھی, اور دین بھی سلامت ہو جائے گا, ایمان سلامت ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت ساری روایتیں بھی الحمدللہ مظفر بھائی نے بیان کی. تو اس سے یعنی ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے, اور نکاح الحمدللہ بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے, بدکاری کے قریب جانے سے بچاتا ہے. اور جو رسم و رواج جو ہمارے یہاں داخل ہو چکی ہے, بالخصوص آج ہم کوشش کریں گے ان پر بھی کچھ بات کریں, چونکہ نکاح بڑا آسان ہے. میں نے شروع کے اندر ہی آپ کو عرض کیا تھا بڑا آسان نکاح کرنا, لیکن اب اس دور کے اندر ایک غریب آدمی اگر جو ہے نا اس کو نکاح کرنا ہو اپنی بچی کا, تو وہ 100 بار سوچتا ہے کہ نکاح کیسے کرنا ہے. یعنی ہمارے یہاں پر یعنی سستی سے سستی شادی بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2-3 لاکھ سے کم میں تو نہیں ہوتی ہوگی عبدالعزیز بھائی. اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا یہ رسم و رواج ہے. یعنی کچھ اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں داخل کر دی گئی کہ بندہ شادی کرنے سے پہلے سوچتا ہے. یعنی اب تو سچی بات یہ ہے کسی کی یہاں بچہ پیدا ہو, بچی پیدا ہو, تو اس وقت اس کو ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اب ہاں کہ بچے کی شادی کیسے کریں گے آپ. تو یہ جو رسم و رواج ہے جو میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ آپ نے فرمایا اور ماشاءاللہ مظفر بھائی نے بھی کافی توجہ دلائی, اور نکاح کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے. تمام انبیاء علیہ السلام, تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے. عموماً علی بھائی ان معاملات میں جیسے کہ دنیاوی کوئی بھی اور چیز جب کسی کو کرنی ہوتی ہے, کوئی بزنس شروع کرنا ہوتا ہے, کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے, کوئی پڑھائی شروع کرنی ہوتی ہے, یا کوئی بھی اس طرح کا دنیاوی کوئی بھی کام, تو لوگ اس سے متعلقہ جو بھی بندہ ہوتا ہے اس سے کنسلٹ کرتے ہیں, اس سے ملتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں, اور وہ جیسے کہتا ہے ویسے کرتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر کیوں نہ ہو, کوئی دوا شروع کرنی ہے. لیکن ان دینی معاملات میں ہمارے یہاں پر اس میں لوگ اتنی تنگ دلی سے کام لیتے ہیں کہ نکاح ایسی عظیم سنت کہ جو سب سے پہلے منعقد ہوئی وہ جنت میں ہوئی, اس کی شروعات جنت میں ہوئی, اور اس عمل کو کرنے کے لیے بندہ جا رہا ہے تو علماء سے نہ تو رابطہ ہے, نہ دین جاننے والوں سے اس کی کوئی معلومات ہے. اب اسی کے چلتے پھر یہ چیزیں خرابیاں جنم لیتی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا. اگر ایک ترازو آپ لے لیں اور اس میں
ایک طرف نکاح جیسی کوئی چیز رکھے، اب دوسری طرف لوگوں نے رسم و رواج رکھنا شروع کیا. اب یہاں جو پڑھنے میں نکاح تھا، اب یہاں پر نوٹوں کی گڈی رکھنا شروع ہو گئی. یہاں رسم بڑھتی گئی، یہاں گڈیاں بڑھتی گئی. اب یہاں یہ وزن پیسے کا ایک طرف رکھا، دوسری طرف رسم و رواج. اب اسی میں ایک رسم جو ہے وہ منگنی ہے. بس ایک یہ ہے کہ بھائی ایک لڑکی آپ دیکھنے جا رہے ہیں، وہ پسند کر لیا آپ نے، اور ایک وقت طے ہو گیا کہ 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، 6 مہینے بعد، جو بھی ہمارا وقت مقرر ہوگا، جو ہمارے پاس حالات بہتر ہوں گے، ہم کر لیں گے نکاح. لیکن اس منگنی میں جو خرچ ہو رہے ہیں، اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ایک منگنی میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہال، اس میں بھی ڈیکوریشن، اس میں بھی بوفے. اب دونوں فریقین جو وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش. اچھا اب اس میں کوئی کمزور پڑے تو وہ اس کو تانا دے معاشرہ، ارے یہاں پیسے بچا لیا. اب وہ اچھا تانا تو بعد میں دیں گے، یہ پہلے سے ہی گھوڑے پہ تیار رہتا ہے کہ میں قرضہ لے لوں، پیسے حاصل کر لوں. اس کو خود نام و نمود کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرض لے کر شروع ہو گیا اس نے خرچہ کرنا. اب ایک ایسی چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں اگر لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں تو پھر قرض بڑھے گا. قرض بڑھے گا تو انسان کا مرض بڑھے گا، مرض بڑھے گا تو وہ یاد الہی سے غافل ہوگا. یعنی ایک چیز جب آپ رسم و رواج کی طرف بڑھتے ہیں، ایک میں نے سنا تھا بلکہ پڑھا بھی ہے کہ کہیں ایک شادی کی صرف ہم سمجھ لیں کہ تاریخ پکڑنے کے لیے، تاریخ طے کرنے کے لیے لوگ جمع ہوئے، تو اس میں تقریباً 100 کلو جو ہے وہ گوشت لایا گیا، اچھا بنایا گیا. اب منگنی، اس کے بعد شادی کی تاریخ طے کرنا، اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کا خرچ کرنا، اور پھر اس میں اگر مان لیجئے کہ 2 سال کا وقفہ ہے، 1 سال کا وقفہ ہے، یا 3 سال کا وقفہ ہے، جب تک وہ تیاری کر رہے ہیں، اس دوران تحفے تحائف دو. عید آ گئی، عید میں ان کو کپڑا بھجوائیے، وہاں جوتے بھجوائیں، وہ چپل بھجوائیں. پھر وہ دونوں خاندان میں آپس میں نام جو ہے خاندان والے آگے دیکھتے ہیں، اچھا یہ بھیجا انہوں نے، پھر وہ غیبت، دل آزاریاں، پھر وہ واپس کرنا. ابھی جو چیز شروع ہی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہی نہیں ابھی. اچھا یہ منگنی، اب لوگ اس کو معاذ اللہ رب العالمین ایسا سمجھتے کہ جیسے کہ معاذ اللہ لڑکا لڑکی کے بات کرنے کا ایک لائسنس مل گیا. ایسے ہی اب یہ ناجائز کام شروع، ایک یہاں پر آپ نے بنیاد رکھی اور اسی پر ایک اینٹ رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک گناہ کا جو ہے وہ مکان یا محل آپ کہہ لیں بنتا چلا جا رہا ہے. اور اخراجات اپنی جگہ، کہیں کہیں انگوٹھی پہنانے کا بھی اس میں شروع باقاعدہ پھر منگنی میں تو وہ جو بھی پکڑا کے طوفان بدتمیزی جو کچھ ہوتا ہے وہ تو سمجھ لیجئے کہ، اور پھر اور آگے چلیں تو شادی کے کارڈز وغیرہ جو بنانے کا سلسلہ ہے. جی پہلے کے دور کے اندر جو ہے وہ سستا ہوتا تھا. ہمارے مظفر بھائی تو پیشے سے ہے، تو یہ تو کافی جانتے ہوں گے. جو لوگ آج سلیکشن ہے لوگوں کا، ایسے ایسے کارڈ ہیں جو سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں بھی چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کارڈ بھی اب تو شادیاں تو ایک طرف ہو گئی. اب غریب سے غریب آدمی بھی سوچتا ہے کہ یار میں اتنا نہیں کر سکتا، اتنا تو کر سکتا ہوں، اتنا تو کر سکتا ہوں. اب اس کے چلتے پھر سود پر پیسہ لینا، پھر دوسروں سے قرض مانگنا، اور پھر اس طرح کے معاملات. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان میں سب سے زیادہ جو خرابی مجھے محسوس ہوئی، یہ تو تمام برائیاں جو چلیے یہ ہو گئی، اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے بندے کے دین کا ہوتا ہے. جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دن رات کام کرتا ہے، پھر فجر نہیں ملتی، ظہر میں مصروف، عصر کا پتہ نہیں، مغرب پتہ نہیں کہاں گئی، رات کو عشاء میں آیا، کھایا، تھکا ہوا ہے، سو گیا، رمضان کے روزے رکھ نہیں پا رہا، قرض لدا ہوا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف جہاں آپ نے کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے ناجائز کام شروع کیا تو وہ آپ کو جہنم کی طرف آہستہ 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 یاد الہی سے بھی غافل کرے گا، نبی کی سنت سے بھی دور کرے گا، دین سے بھی دور کرے گا. اور اس کا اتنا نقصان پھر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بعض اوقات آپ اگر اخبارات کی کٹنگز دیکھ لیں، آپ سرچ کر لیں، تو کئی خودکشیاں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنے قرض لے لیے کہ وہ ادا نہیں کر پا رہے. بالکل صحیح، ایسا ہی ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں کہ اگر کسی کو بیٹی پیدا ہوتی ہو نا، تو اس وقت وہ ماں باپ جیسے کہ اس کو خبر ملے نا کہ بیٹی پیدا ہوئی، اس کو کوئی کیمرہ زوم کر کے ان دونوں کی ریکارڈنگ کر لے، یا ان کی اس وقت سے ان کی زندگی جب تک نکاح نہیں ہو رہا تب تک کی زندگی کو اگر وہ دیکھیں تو وہ جو سٹریس میں دن گزارتے ہیں، ہر نوالا ان کے لیے بھاری لگتا ہے کہ بھائی کیسے بھی یہ خرچہ ہے، یہ خرچہ ہے. اچھا اس میں علی بھائی ایک یہ ہے کہ بھائی دولہا اور دلہن جو ہونے والے ہیں ان کا خرچہ تو ٹھیک ہے، اب اس میں بڑے داماد کا خیر، اچھا منگنی سے شروع کر دیجئے، بڑے داماد کو سنبھالیے، جو چھوٹا داماد اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا، یہ ان کو پیش کیا تو مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا. اللہ کی پناہ، اللہ کے پناہ. ایک انسان جو ہے، میں کہتا ہوں کہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. یہ خاندان، دوست احباب کی مدد کے بغیر بہت مشکل ہو جاتی ہے. لوگ یہاں کسی کی مدد کرے نہ کرے وہ اپنی جگہ پر ہے، لوگ ایسے کاموں میں مخل بنتے ہیں.
ان کو تکلیف پہنچاتے اور وہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا سوال کرنا جی کہ میری یہ جو ہے چیز پوری کی جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ شروع سے جب آپ نے منگنی سے اور ناجائز رسموں سے اگر آپ نے کاموں کو شروع کیا ہے تو پھر آگے چل کے یہ چیزیں تو آتی رہے گی. ایسا ہی ہے. پھر ان کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں اللہ اکبر، یعنی وہ اگر اس کی فہرست بنائی جائے، جیسے بھی شادی کارڈز کا کہا تو ہمارے مظفر بھائی کو اس کا اچھا خاصا تجربہ ہے، خود بناتے بھی ہیں آپ. جی جی تو کیا آپ نے کیا محسوس کیا اس میں؟ یہ آج ایسا معاملہ ہے جیسے آج کچھ لوگوں کا پہلے یہ بھی ذہن ہوتا تھا کہ بھائی سستے سے سستا، کم سے کم میں ہمارا کتنے میں بن جائے کارڈ، کیسا وہ ہوگا. اب وہ آتے ہیں یہ لے کر، یا اچھے اچھے لوگ بھی بھائی کم سے کم، لیکن پھر وہ جو ان کے بجٹ کے حساب سے جو کارڈ ہوتا ہے نا، وہ پھر وہ پسند ہی نہیں آتا. نہیں تھوڑا اچھا ہو اور اچھا ہو اور اچھا ہو. تو وہ جو سستا بنانے والا بھی ہے نا، وہ تقریباً وہ اس کی ڈبل قیمت والا جو ہے کارڈ وہ پسند کر کے پھر وہ بولتا ہے ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ بنایا جائے. اچھا جو چند بناتے ہیں ٹھیک ہے، 150 کارڈ وہ ایک الگ بات ہے. بعض ایسے ہیں کہ مطلب 500 کارڈ، 1000 2000 اتنا بڑا یعنی ان کو کرنا ہوتا ہے. بڑے بڑے ہال لیے جاتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں کسی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا یہ کیا ہوتا ہے، جیسا بھی ہمارے عبدالعزیز بھائی نے بتایا کہ منگنی سے ہم نے دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے. اور لڑکی والے خاص طور پر جو دلہن والے ہوتے ہیں وہ زیادہ بچھے بچھے ہوتے ہیں کہ دولہے والے جو فرمائش کریں تو بس وہ پوری کرتے جانا ہے ہمیں. اب آپ بس ہم حکم کے منتظر ہیں، جو آپ کی کا مزاج، جو آپ کا انداز. تو وہ ایک ان کے بارے میں وہ یہ ہوا ذکر آیا کہ بھائی وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ بڑا ایسا ہال چاہیے، اور میدان جیسا کسی کو پسند ہے تو بھائی ٹھیک ہے ہم بڑا والا ہال لے رہے ہیں. کسی کو اے سی ہال چاہیے تو اے سی ہال لینے کے لیے نہیں، ان کی فرمائش ہے کہ اے سی ہال ہو، پیک ہال ہو. بینکویٹ آج کل اس طرح کے ہال جو ہے وہ چلے ہوئے ہیں کہ بھائی پیک ہے، اے سی ہے. چلو اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ بھائی اس میں پردے کا جو ہے زیادہ وہ اہتمام ہے، عورتوں کا بالکل سیپریٹ جو ہے سیکشن رہے گا، پردہ لگا ہوگا. آج یہ بھی نہیں، بالکل آج مخلوط معاملہ ہوتا ہے، گھوم پھر کر عورتوں کے اندر مرد آ رہے ہیں، مردوں کے اندر عورتیں جا رہی ہیں، مکس ہو کر بات چیت، چلتے پھرتے کھانا، مطلب بہت سارے جو ہے جو خرابیاں اس کے اندر. تو آج اگر یہ سب اگر آپ بچانے کے آدمی تھوڑا یہ کرے، یہ نہیں ہے بھائی منگنی سے سلسلہ شروع ہو، پھر جو جیسی ڈیمانڈ ہے. پھر جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے جن کی شادیاں کر چکے، اب ایک آج غریب اگر جو شخص ہے اس کے کئی بیٹیاں ہیں تو بیچارہ شروعات سے یہ سوچتا رہتا کہ 3-4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. اچھا یہ جن کے پاس آج دولت ہے نا، وہ بھی ایک معاشرے کو زبردستی کی ایک پستی کی طرف، تنگی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں کہ دیکھو ہم کرتے ہیں شادی ایسی ہوتی ہے. شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھو بھائی یہ اتنے فروٹس ہیں، اتنے جوس ہیں، اتنے جو ہے الگ سے پان وغیرہ کا، کہیں فالودہ، کہیں دیگر دنیا کی جتنی چیزیں نا یہ سب رکھی جاتی ہے. سب اتنا سا کھانا پہلے ہوا کرتا تھا، کھانا ایک ٹائپ کا، 2 ٹائپ کا کھانا آ گیا، کوئی میٹھی چیز آ گئی، حلوہ آ گیا. اب تو آئس کریم بھی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور اتنے سارے مطلب، اور پھر جتنے سارے مہمان. ابھی ایک حال میں ہی ایک ہمارے جو پہچان والے ان کا جو نکاح کی وہ ہوئی، تو تقریباً انہوں نے 1300 لوگوں کا کھانا بنایا، اور ہر شخص کا مطلب پر پلیٹ 400 روپے کا خرچہ، یعنی تقریباً 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ صرف کھانے کا خرچہ. ہال کا تقریباً 1-2 لاکھ کا الگ. پھر اپنی بیٹیوں کو، اچھا وہ جو ایسے شخص ہیں نا کہ وہ ان سے پرسنل مطلب رہا، ان کے صحبت میں رہنا جو ہے ساری زندگی نا وہ بچا کر چلتے رہے. بہت ایک اچھا انداز ہے، کفایت شعاری کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ آدمی چلے. بھائی کہاں سے خریدنا ہے سامان، اناج کہاں سے خریدنا ہے، ہول سیل کی جگہ سے خریدنا ہے، ساری چیزیں یہ بچاتے چلے آئے. لیکن اب شادی کے موقع پر جو شخص ہمیشہ بچانے والا ہے، اس کا مطلب کیسی سخاوت کا دروازہ کھل گیا، اور وہ کاریں بھی دے رہا ہے. ایک بیٹی کی شادی ہو، اس کو بھی میں نے کار دیا، یہ دوسری بیٹی کی شادی، اس کو الگ سے کار، الگ سے کیش پیسہ. یہ خود جو ہے نا، جو جن کے پاس ہوتا بھی وہ دے کر، اور اگر وہ نہ دیں تو لوگ سامنے سے مانگنے کے لیے بھی تیار ہے لڑکے والے. یہ ڈیمانڈ ہے ہماری. یعنی اس میں کمپٹیشن چل رہا ہے، سمجھیے کمپٹیشن ہم جتنا زیادہ دے سکیں. اچھا 4 بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی کے لیے، پھر اب گاؤں وغیرہ میں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت ہوا تو موٹر سائیکل دے دی جاتی ہے، لیکن اب شہروں میں لوگ ایک بیٹی، اگر 4 بیٹی ہیں تو 4 کاریں ان کا انتظام ان کو کرنا ہے دینے کے لیے. ابھی بعض اوقات تو بیٹیوں کو گھر بھی دیے جا رہے ہیں، یعنی گھر والوں کی طرف سے کہ بھائی پورا فلیٹ لے کر جو ہے نا بیٹی کو ہم دیں گے. اچھی بات ہے. چلیے آگے جو ہے اس کو میراث میں بیٹی کو شادی کے بعد عام طور پہ حصہ نہیں مل پاتا، اس کے بھائی وغیرہ جو ہے، تو وہ ایک والدین اگر اس سوچ سے کرے تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہم کیا کریں، ایک مثال دی گئی تھی کہ ایک جگہ ایک سرکس کا جو شیر تھا
اس کو لے جا کر جو ہے جنگل میں چھوڑ دیا گیا. سرکس کے شیر میں چونکہ وہ جب جنگل میں تھا شکار کی عادت تھی, اب اس کی عادت چھوٹ گئی تھی, اس کو آسانی سے روزانہ گوشت مل جاتا تھا. اب اس کو ان لوگوں نے لے جا کے وہاں جنگل میں چھوڑ دیا. اب وہ بھوکا اور اتنے دنوں سے شکار کرنا بھول گیا تھا, اور وہاں کچھ ایسے کتے تھے, شکاری کتے, وہ بھی بہت دنوں سے بھوکے تھے, کوئی ان کو شکار نہیں ملا تھا. تو ان بھوکے کتوں نے نا اس شیر کے اوپر حملہ کر دیا, اور شیر اتنے دن سے شکار کرنا بھول گیا تھا, تو وہ خود شکار بن گیا, اور ان کتوں نے مل کر اس شیر کا شکار کر دیا, اس کو پھاڑ دیا اور اس کو کھا لیا. تو ایک سمجھانے والے نے ایک بتایا ہے کہ ہم جو ہے آج اپنی اولاد کے لیے بھی جو آسانی کر کے دے رہے ہیں نا, آج بعض ایسے کئی ہیں, میرے والد صاحب بھی الحمدللہ گاؤں سے جو ہے شہر آئے یہاں پر, یہاں انہوں نے کوششیں کی, فرنیچر کا اپنا کام, ایک کارخانہ, سٹول وغیرہ بنانا بیچنا, اسے کرتے کرتے فرنیچر کی دکان ہوئی, گھر ہوا. آج الحمدللہ ہمارے لیے کئی آسانیاں ہو گئی ہے. انہوں نے ساری اپنی زندگی, وہ جو جس گھر میں آج فلیٹ میں رہ رہے ہیں وہاں پر وہ نہیں رہ سکے, لیکن ان کی زندگی صرف ہو گئی ان کو بنانے میں. تو لوگ آج بناتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, بنا کر اس کو آسانی ایک دے دیتے ہیں, ایک فراہم کر دیتے ہیں. تو وہ سمجھانے والے نے کہا کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بچوں کو وہ سرکس کا شیر تو نہیں بنا رہے, ان کے لیے ساری آسانیاں سہولتیں دے کر کے وہ اپنے دم پر کچھ نہ کر سکے. اگر ہوگا تو فیوچر میں ان کے جو معاملات کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات ان کے اوپر غالب آ جائیں, وہ بھی اس شیر کی طرح جو ہے نا وہ کتوں کا جو شکار بن جائے. تو آج اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ ان کے لیے کرنے کے لیے کچھ کر کے جو ہو سکا دے. اور بزرگوں کا تو یہ انداز تھا, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضور کچھ اولاد اگر آپ وہ چھوڑ کر جاتے, اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے مال, تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری اولاد نیک ہوگی نا تو اسے میرے مال کی کوئی حاجت نہیں ہوگی, متقی پرہیزگار ہوگی, نیک ہوگی نا تو اس کو مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر میری اولاد دنیا دار اور گناہوں کی طرف بڑھنے والی ہوگی نا تو ایسی اولاد کے لیے میں مال کیوں چھوڑ کے جاؤں کہ وہ میرے لیے جو ہے جہنم کا معاذ اللہ زادہ راہ نہ بن جائے. تو ایسی ان کی سوچ ہوتی تھی. تو ہم چلو ٹھیک ہے, جو دینا ہے ایک اپنے میانہ روی سے ہم, اچھا اسی موقع پر کوئی یہ نہیں کرے گا کہ بھائی اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا نام اپنی جھوٹی شان دکھانے کے بجائے یہی رقم میں کسی غریب کو دے دوں, یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دوں میں الگ سے, کہ میں 10 لاکھ 15 لاکھ خرچہ کرنے کے بجائے میں 5 لاکھ خرچہ کروں, 5-10 لاکھ جو رقم بچ رہی ہے اس سے میں اور بھی غریبوں کی جو ہے شادیاں کرا دوں, کسی کی مدد کر دوں. نہیں, یہ نہیں, یہ ضروری ہے. کارڈ جو ایسا ہونا چاہیے ہاتھ میں ہے, بک ٹائپ کا, اتنا بھاری کارڈ کے 400-500 کا کارڈ ہے, دیکھ کر ہی لوگوں پر ایک دم اثر. مظفر بھائی جی, اس کارڈ کا استعمال ہے کتنا, آپ نے تاریخ ہی دیکھنی ہے. ایک تاریخ دیکھی بس, وہ کسی نے کیا خوب کہا, ایک پڑھ رہا تھا میں کہیں پر پیپر, یا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن کہا کہ اتنا بڑا گھر ہم بناتے ہیں, گھر کے ایک حصے میں ہم رہتے ہیں, باقی حصے میں جو ہے نا وہ ہمارا ہم رہتا ہے, میں رہتا ہے. ہم رہنے کے لیے, گھر رہنے کے لیے, انسان کے رہنے کے لیے کتنی چھوٹی جگہ. تو وہ کارڈ کا استعمال, ڈیٹ, یہ تاریخ فلاں, 2-3 چیزیں جو آپ کو جانکاری, اور وہ بھی آسانی کے لیے موبائل میں فوٹو لے لیا جاتا ہے. آج تو یہ گوگل سے بس وہاں پہنچ گئے. ہوتا بھی ہے نا کہ جو کارڈ جیسے 500-1000 کا بتا رہے اتنے کا چھپتا ہے, آپ کو تو اس کا تجربہ ہے. پھر ہوتا یہ کہ وہ آئرن نے دیکھ لیا, اس کے بعد بچے کے حوالے, پھر بچے اسی سے کھیلتے ہیں اور 500 روپے گئے ایسے. ہاں, سوسائٹی وغیرہ میں. اچھا, وہ ادب پر بھی نہیں, جیسے میں نے عرض کیا ان نکاح من سنتی, ابھی ہم نے چلایا تو کارڈ چھاپنے والے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ ڈائی بنا کے اس کا جو ہے بنا ہوا چھپا ہوا آ رہا ہے, ان نکاح من سنتی چھپا آ رہا ہے. کہیں قرآن پاک کی آیتیں چھپ رہی ہے, ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا, ہم نے ان لوگوں کا جوڑا بنایا, بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے. اب وہ بے وضو کوئی چھو رہا ہے, اور آگے اب پیچھے سے چھونا بھی اس کی اجازت نہیں, قرآن پاک کی آیتیں. پھر بے حرمتی ہو رہی ہے. پھر جن کو دیا وہ ادب والے نہیں. میں نے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ کارڈ ان کے جمع ہوئے شادیوں کے, وہ سیدھا گھر سے باہر نکال کے سیڑھیوں پر کچرے کے لیے رکھ دیتے ہیں, مطلب کہ کچرے والا آئے اس کو اٹھا کے لے جائے, کوڑا دان میں پھینک دے. اتنا بھی ادب, اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ اگر ایسے کوئی دینی چیزیں آ گئی ہیں تو اس کو کم از کم پانی میں ٹھنڈا کرنے کے لیے کہیں الگ لے جا کر, مسجد میں ہی باکس لگے ہوتے ہیں. ہماری دعوت اسلامی میں تحفظ اوراق مقدسہ شعبہ قائم کیا گیا کہ بھائی آپ لائیں, ان تک پہنچائیں. آپ کہیں مرکز میں جا کر یا مساجد میں بھی جو باکس ہوتے کم سے وہاں ڈال دیں, لیکن نہیں, شادی ہو گئی نا کیا. تو اس لیے ہم لوگ مشورہ بھی یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ سب دینی تحریرات بھی جو ہے نا نہ لکھائیں, بلکہ کارڈ بھی انگلش ہی میں چھاپے, اردو کے الفاظ ہوتے ہیں اس کا بھی ادب کرنا ہوتا ہے. لیکن آج لوگوں کو نہیں, اردو بھی چاہیے, نہیں انشاءاللہ ضرور لکھنا ہے.
انشاءاللہ آپ کے بولے انشاءاللہ نہیں لکھیں گے تو پورا کیسے ہوگا؟ ضروری تو اگر آپ نہیں چھپوائے زبانی تو آپ بولیں گے، آپ کی ساری نیت ہے، دعا ہے، ضروری تھوڑی کہ وہ اس پر لکھے، اور جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کا ادب کرے۔ تو النکاح من سنتی لکھنا چاہیے، خطبہ ہونا چاہیے، بسم اللہ شریف ضرور لکھنی چاہیے۔ اپنے دروازے پر تو لکھ کے لگا ہی نہیں ہے بسم اللہ شریف، لیکن کارڈ کے اوپر جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ضروری چاہیے۔ تو اب یہ سب کے سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ ان مجھے چیزوں سے ایسا لگتا ہے علی بھائی کہ سب سے پہلے ہمیں جو نا وہ علماء کا رخ کرنا چاہیے۔ جی جب بھی ہمیں نکاح ہمارے گھر ہو تو سب سے پہلے ان کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں کہ آپ بتائیے کہ نکاح کس طرح کریں، اور 99.9 اگر میں 100 کہہ لوں تو بھی شاید یہ غلط نہیں ہوگا، شاد و نات کوئی ہوگا ایسا جو جاتا ہوگا علماء سے رجوع کرتا ہوگا، یا جو دعوت اسلامی سے جس کی وابستگی ہوگی۔ اب اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اس وقت ہمیں FGN چینل پر جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ اس پروگرام کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کیجیے، تاکہ اس طرح کے پروگرام سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ یہ اگرچہ ہو رہا ہے نئی صبح، لیکن ہماری زندگی میں بھی یہ سویرا لائے گا۔ علم آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، علم تو آپ کو نفع پہنچائے گا، ہے نا؟ اور یہ یعنی اس وقت جو معاشرے کے اندر بڑھتی برائیاں، ان میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے، یعنی کون سا گھر اس سے خالی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں نا، کون سا گھر، یعنی امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک جو ہے نا وہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ امیر اپنے پیسوں کے دم پر مبتلا ہے، غریب بیچارہ اپنی عزت بچانے کے لیے سارے کام کر رہا ہے۔ تو اچھا، شادی کارڈز کی جو بات چلی، مجھے امیر سنت کا عمل یاد آیا۔ غالباً آپ کی ترغیب ہے کہ ایک رسالہ جو ہے نا اس کے پیچھے چھپوا کر جی وہ دیا جائے، تاکہ یعنی بندہ اس کے ذریعے سے رسالہ آپ چھاپ کر دیں گے، رسالے کے آخری جو ورق ہوتا ہے اس پر چھاپ کر آپ دے دیں۔ صرف اس میں کرنا کیا ہے، تاریخ ہے، یہ ہے، اور مقام جو ہے کہاں پر یہ نکاح ہونا ہے، کس تاریخ میں ہونا ہے، یہ آپ ان کو دے دیں۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ جن کو شادی کارڈز دیں گے ان تک نیکی کی دعوت پہنچے گی۔ جی بالکل۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کبھی غلطی سے کسی کو کارڈ دینا بھول گئے تو پھر وہ الگ ناراضگی اس کو کہ ان کو کارڈ پہنچ گیا، ہم کو نہیں پہنچا۔ اچھا، اس میں اور بھی آپ کی معلومات میں زیادہ ہوگا کہ کارڈ بھی 2-3 طرح کا چھاپ رہے ہیں۔ جی جی، غریب کو دل آزاری والا، اچھا ایسا بھی ہے؟ اللہ، غریب کو سادہ کارڈ ہے، اور VIP کے لیے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار ہے، وہ دوسرا نکلتا ہے، یہ نہیں، اب وہ کارڈ مہنگا والا نکلا۔ ایسا بھی ہے؟ جی، یہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارے جناب، ابھی یہ تو آپ میں ابھی آگے جو گفتگو بڑھے گی، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اتنا زیادہ وہ معیوب لگتا ہے کہ ایک رشتہ دار جو امیر ہے اس نے غریب رشتہ داروں کو بھی بلایا ہے۔ اب اس کے غریب، اس کے بالکل قریبی جن کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، وہ لوگ ولیمے میں شادی میں آئے، لیکن ایک طرف امیروں کے لیے VIP لکھا ہوا الگ سے ایک ٹینٹ بندھا ہوا ہے، اور ان کا کھانا بھی الگ ہے، ان کی پوری سجاوٹ الگ ہے۔ اس کا غریب رشتہ دار جو ہے وہ سادہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی میرا ہی رشتہ دار جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر آئیے جناب کر کے ان کو VIP ٹینٹ میں بھیج رہا ہے۔ اور آپ تو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس رشتہ دار کو بلا کر ذلیل کیا۔ آپ دعوت ہی نہ دیتے اس کو، تھوڑی دیر ناراضگی ہوتی، لیکن آنکھوں کے سامنے جو عزت آپ اس کو دے رہے ہیں، ارے یہ بلکہ صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار تو رشتہ دار ہے پہلے، لیکن ان کی غربت نے ان کو جو ہے نا اس سے دور رکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو دو غیر ہیں، اچھا اس میں یہ ہے کہ جن کو وہ پہچانتے بھی نہیں ہے، کاروباری ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، چلے بھائی کاروباری ریلیشن ہے تو اس کا مطلب نہیں، آپ اس کو ہی بڑا بنا کر اپنے رشتہ داروں کو وہاں بٹھا لیتے۔ آپ کے پاس اللہ نے دیا، تبھی تو آپ نے VIP روم بنایا ہے نا، تو سب کے لیے VIP روم بنا دیتے۔ بالکل، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے لوگ انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ دوسرے بھی دیکھیے یہ ہمارے چاچا ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا دوسرے آنے والے بھی یہ جانے کی ہمارا پورا خاندان، اور اس میں اور مضبوطی ہوتی ہے، اگرچہ وہ غریب ہی ہوں یا آج، لیکن یہ جو اسٹیٹس والا معاملہ ہے نا، اور بالکل ممتاز سے ممتاز ہونا، سب سے الگ ہونا، بلکہ بعض لوگوں اس طرح سے بھی ہیں کہ وہ آپس میں بھی جو اسٹیٹس والے جو ہوتے ہیں نا، بس ان سے بات چیت کریں گے، باقی دوسروں سے زیادہ ملنا بات چیت، یعنی آ بھی گئے نا تو اگرچہ چلو الگ VIP والا وہ نہیں بنایا انہوں نے، لیکن پھر بھی ملنا جلنا بات چیت زیادہ کس کے ساتھ بیٹھنا کس کے ساتھ ہوگا، جو اپنے اسٹیٹس والے، جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، ایک دم کم اچھا بالکل جن کا چل رہا ہے نا، تو ان کے ساتھ، اور بقیہ جو دوسرے ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے، ملے اور ان سے الگ ہٹ گئے۔ تو یہ انداز جو ہے نا کہاں لے جا رہا ہے۔ اچھا، ہالز میں باراتیوں کی تعداد بھی کہیں 500، 1000، 2000، 4000، یعنی ہال چھوٹے پڑ رہے ہیں آج، بڑے بڑے میدان چاہیے۔ اب بارشیں آ جاتی تو پھر اور مسئلہ ہو جاتا ہے، اوپن گراؤنڈ میں کرنا ہے، بہت بڑی جگہ چاہیے، پارکنگ گاڑیوں کی بہت ساری چاہیے۔ اب اچھا، یہ چلو اپنے بعض لوگ یہ بھی کرتے، تھوڑی سمجھداری یہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر جیسے لڑکے والے ہمارا دعوت ولیمہ ہے تو ہم اس میں ہزاروں کو بلائیں،
نکاح کرتے وقت ہم کم لوگوں کو لے جائیں گے، خاندان والوں کو لے جائیں یہ گے. اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کے مہمان زیادہ ہوتے ہیں اس ہاں وقت ان میں. کے مہمان ہوتے ہیں. لڑکی والوں کے ہوتے ہیں نہیں کہ لیکن ایک تھوڑا اپنی سمجھداری، بعض اوقات دوسرے جو ہے اس میں بھی نادانی کرتے ہوئے نہیں ہمارے 500 افراد آئیں گے، ہمارے 2000 افراد آئیں گے، تو اب یہ لڑکی والوں پر مزید بوجھ، ایک تو پہلے ہی وہ انتظام کر رہے اچھا ہیں جناب اپنے آئیں گے رشتہ داروں کے. مظفر بھائی، یہ تو آپ نے کہا کہ 10 جو ہے 1000 2000 1500 آئیں گے، یہ تو اپنی جگہ پر. ہاں. اس کے علاوہ مینیو بھی یہ ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا کہ ہاں بھائی ہاں ہمارے کئی لوگ ایسے جو یہ گوشت نہیں کھاتے، جی تو آپ جی اس جی گوشت کا اہتمام کیجئے، ہاں. یہ نہیں آپ وہ کیجئے گا، یہ ضرور رکھیے گا، وہ ضرور رکھیے ایسا گا. مت رکھیے گا، ہمارے رشتہ دار ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ انداز کا ان کا ہے. دیکھیے کھانا کیسا رہے گا، کیا رہے گا، جیسے میں نے بتایا نا ہال پسند کا لیا جا رہا ہے دولہے والوں کی طرف سے، کھانا پسند کا مینو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. یعنی مطلب آپ جو ہے رشتہ جوڑ رہے ہیں یا ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں کہ ہر چیز میں آپ کا دروازے وہ پر چلے گا. تمام گفتگو سننے کے بعد ناظرین یہ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب یہ ہم ایک نبی پاک کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک اچھا کام کرنے کے لیے کتنے سارے برے کام کر کے آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی پاک کی ایک سنت ہے. اچھا نکاح آپ کو بتاؤں کتنا آسان ہے، کتنا ایزی ہے. نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. ایجاب و قبول ہو گیا لڑکا لڑکی کی طرف سے. ایک نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنے سپرد کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا. یہ نکاح ہو گیا، حق مہر طے ہو گیا، ختم. اس کے بعد آپ ولیمہ کر دیں. اچھا ولیمہ کے اندر بھی یہ 10 ڈشیں 20 ڈشیں شرط نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی مثال کے طور پر دال چاول بھی کھلا دیا، ایک مثال دے رہا ہوں، یا آپ نے صرف کھجوریں ہی کھلا دی ولیمے کے اندر، یعنی آسان سے آسان نکاح، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی جھمیلہ نہیں. لیکن ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے بیچارہ غریب پس رہا ہے بیچ میں، گناہ اتنے سارے شامل ہو گئے، دل آزاریاں شامل ہو گئیں، بہت سارے اس میں کیے جا رہے ہیں. اگر ہم وہی نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے بہت سارے ہم گناہوں سے بچ جاتے، بہت ساری ہم خرافات سے بچ جاتے. لیکن کیا کریں، یہ دل ہے کہ مانتا نہیں. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی اس ٹاپک پہ ہم گفتگو لیں گے. بڑی دلچسپ اور معلوماتی الحمدللہ پروگرام چل رہا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے. اچھا پھر حضرت فاطمہ الزہرا سبحان اللہ، ان کا نکاح بڑا مشہور ہے، وہ کیا معاملہ تھا، انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھیں گے. اس سے پہلے آئیے ناظرین کی کچھ فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں. ناظرین نے ہمیں کچھ کالز بھی بھیجی ہوئی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی اگر شامل ہیں ریڈی ہیں کالز تو چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا نام شیرو خان اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان غریب نواز فتح پور کا 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنی سنہری آواز میں بلا لو پھر مجھے شہر بحر بر مدینے میں یہ کلام سنا دے. ماشاء اللہ. جی مزید. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد الیاس اتاری ہے. میں باڑمیر راجستھان سے ہوں. میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے سنہری آواز میں یہ کلام سنائیں. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. کیا بات ہے، سنہری آواز میں سنا دیجیے فاروق بھائی. ماشاءاللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اور ایک کلام کی بلا فرمائش لو کی تھی. پھر مجھے جی بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوے جانا میں گرے باچا کسی ناچا. میں پہنچوں کوے جانا
مدینے میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ لائیو چیٹ کے ذریعے سے رضا 2526 یہ کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، یہ منقبت دو شعر شامل کر لیتے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کی نعتیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک کا مہینہ بھی الحمدللہ جاری ہے،
الحمدللہ غوث پاک کی منقبت بھی ہم نے شامل کی. ہمارے پاس کچھ ویڈیو پیکج بھی ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران کے کچھ مدنی پھول بھی ہم شامل کریں. اگر پیکج موجود ہے تو چلا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں ہم حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایسی برائی کا ہم خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہماری سوسائٹی کو یہ ناسور کی طرح بن کر ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہے، بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے. جی ہاں، اس بیماری کا نام ہے غیبت کرنا، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، جس کو بیک بیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن میں مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے عیب کو کسی تیسرے کے سامنے برائی کے طور پر ذکر کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا بلکہ اس کی سچائی آپ کو بتا رہا ہوں. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شراب پینے والا شخص ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے اگر آپ کسی کو بتائیں گے کہ وہ شرابی ہے تو یقیناً بات تو آپ نے سچی کی ہے، لیکن اس کی برائی کے طور پر جب آپ نے یہ بات بتائی ہے تو یہی غیبت کہلاتی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو نقصان ارشاد فرمایا ہے، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر یہ سن کر خوف خدا سے لرز جائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا کچھ مردوں اور عورتوں کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے سینوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. میں نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے منہ پر عیب بیان کرتے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی کیا کرتے تھے. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے. پیارے پیارے ناظرین، کسی کی برائی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ یہ ایک اچھے اخلاق والے انسان کا کام ہے. ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. آپ اگر اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے میں اس کی تربیت کریں، فیس ٹو فیس بیٹھ کر اس کی برائی اس کو سامنے لے کر آئیں کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے. کسی اور کے سامنے ذکر کر کے غیبت کا گناہ نہ کیجیے گا، کیونکہ غیبت کرنے سے نماز اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت کے بہت سے نقصانات بیان کیے گئے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی پیاری اور مایا ناز تالیف ہے جس کتاب کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں. اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ انڈیا سے حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کریں. اس میں تقریباً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 1800 سے زیادہ مثالیں غیبت کی اس کے اندر تحریر فرمائی ہیں. آپ غور کریں کہ 1800 ایگزامپلز جب اس کے اندر بیان کی گئی ہیں تو دنوں رات کے ان 24 آورس میں 24 گھنٹے میں ہماری زبان سے جان کر یا انجانے میں کتنی مرتبہ غیبت ہو جاتی ہوگی. اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ عموماً لوگ آپس میں بیٹھ کر جب کسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ کم ہائٹ والا ہے، یعنی کہ اس کے عیب کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ تو بڑا موٹا سا آدمی ہے، بھدا سا آدمی ہے. تو ہمارے بزرگان دین اس بات پر کس طرح جو ہے نا اپنے دل میں اس بات سے نفرت کیا کرتے تھے اور اس کو ناپسند کیا کرتے تھے. فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک آدمی کا ذکر کیا گیا. لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ فلاں ابھی آیا نہیں ہے، اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی. تو ایک شخص نے کہا کہ وہ موٹا تو بڑا سست ہے. ہاں، ہمارے یہاں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، دوستوں کے درمیان ہوتی ہے، رشتہ داروں کے درمیان ہوتی ہے، بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے، یا اپنے افراد خاندان کے درمیان ہوتی ہے. تو یوں ہم کسی کو بھی کہہ دیتے کہ وہ تو موٹا ہے، سست ہے، کاہل ہے، کنجوس ہے، فلاں فلاں، اس طرح کے الفاظ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس مجلس کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہوئی تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا سے سرشار ایک جملہ ارشاد فرمایا. کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے.
حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات پر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ افسوس میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے کہ میں ایک ایسی مجلس میں یعنی ایک ایسی بیٹھک میں پہنچ گیا ہوں جہاں ایک مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور اس غیبت سننے کی برائی جو آپ کے سامنے آئی ہے، اس صدمے کی وجہ سے آپ نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا عمل تھا کہ وہ کسی کی بھی غیبت سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور وہ اسلامی بھائی جو اس وقت ہمارا پروگرام ایک نئی صبح دیکھ رہے ہیں، آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے معاشرے کو اس برائی سے بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ لوگ جب آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا اعتماد یعنی بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ رکھنے کے لیے غیبت سے بھی بچنا چاہیے، جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے، اور سچائی سے کام لینا چاہیے، اور کسی کی برائی کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، کہ یہی ہمارے اخلاق ہیں اور یہی اچھے اخلاق سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بڑے زبردست ایک برائی کی طرف توجہ دلائی ہے جو معاشرے کا ناسور بنتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ کون سی بیٹھک ایسی ہے کہ جہاں پر یہ غیبت کا گناہ نہ ہوتا، یعنی جہاں بھی 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو تیسرے کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا خاندان، کیا مسجد، یعنی کون سی جگہ ایسی ہے جو مقدس سے مقدس جگہ آپ سمجھ لیتے ہیں نا، خانہ کعبہ کے وہاں بھی لوگ جاتے ہیں تو طواف کے دوران بعض اوقات چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، تو بندے کو ڈرنا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم آپس میں بیٹھیں اور کوئی تیسرا بندہ کسی کے خلاف بات کرنا شروع کرے تو فوراً آپ اس کو روک دیں کہ بھئی یہ غیبت ہے، گناہ کا کام ہے، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کو روک دیں۔ اگر وہ نہیں رکتا ہے تو آپ اس مجلس کو چھوڑ دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ میں غیبت تو کسی کی نہیں کرتا، نہیں میں کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں، ہاں، لیکن ساتھ میں جب بیٹھتے ہیں تو ہاں میں ہاں، اچھا ارے ہاں، تو یہ بھی یاد رکھیے غیبت کے اندر ہی شامل ہوگا ہاں میں ہاں ملانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اگر میں آج کے ٹاپک سے اس کو اگر جوڑوں مظفر بھائی، یعنی شادی کے اندر بھی غیبتیں کم نہیں ہیں۔ یعنی آپ کسی کے یہاں کھانا کھا کر آئے، ولیمے کا کھانا کھایا یا شادی سے پہلے کوئی منگنی کا کھانا یا جو بھی کھانے ہمارے ہوتے ہیں، تو کھانا کھا کے نکلے جناب غیبتیں شروع، ارے کیا کھانا بنایا تھا یار، دیکھو نمک اس میں صحیح نہیں تھا، ہے نا، اس طرح کی غیبت اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ کہ شادیوں میں جب رشتہ دار ملتے ہیں جی، تو ہر ایک اپنا اپنا گروپ بنا کر بیٹھتا ہے، وہ غیبت کا ایک طرح سے اڈا بن جاتا ہے کہ وہ بس یہاں وہاں کی باتیں بہت کم ہی ہوتا ہے، کہ اور پھر دل آزاریوں کا معاملہ، اور یہاں پھر اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کے سنتے ہوتے ہیں، پھر جا کے وہاں بتا دیتے ہیں کہ بھائی ابھی تمہارے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، وہ رنگ میں بھنگ وہاں ہو گیا۔ بلکہ جب شادی جو رشتہ دیکھنے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اسی وقت سے یہ غیبتوں کا دروازہ بھی کھل غیبت کہ بھائی اگر دیکھنے میں جس کو بھیجا گیا لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے، لڑکا پسند نہیں آ رہا، ارے اس کے اندر تو ایسے عیب ہیں، یہ دکھنے میں ایسی ہے، یہ اس کا قد بہت چھوٹا ہے۔ امیر اہل سنت نے بڑا اچھا محتاط جو ہے نا ایک جواب جو ہے آپ نے سکھایا، مطلب کہ اگر آپ کو جم نہیں رہا ہے نا، رشتہ نہیں کرنا ہے، پسند نہیں آ رہا ہے، تو ایسے جملے نہ بولے کہ ان کی دل آزاری ہو، وہ ان کی خامی برائی بیان کرنے کے بجائے صرف آپ یہ کہیں کہ رشتہ کرنے کے لیے ہمارا ذہن نہیں بن رہا ہے۔ صحیح، اور وہ بھی زیادہ جو ہے نا کوریدے نہیں، آخر کیا بات ہے، مطلب خاندان خراب لگا ہمارا، اچھا وہ کوریدنا تو مطلب صرف معلومات لینے کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھ پشتے کھنگالنا، اور پھر اچھا تم لوگ کیسے ہو، تمہارا کیا، ہمارا خاندان وہ خراب لگا، ہم لوگ غریب لگے، ہم لوگ چھوٹے گھر والے لگے، یا ہماری بیٹی کے اندر یہ خامی ہے، تو اپنے بیٹے کو دیکھ لو، تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اس کی ہائٹ کیسی ہے۔ تو یہ مطلب نہ آدمی وہ کرے، جہاں سے بھی اگر منع ہونے کا بھی معاملہ ہو، بالفرض اگر پسند بھی نہیں آ رہا ہے تو وہیں آدمی بھئی ہمارا ذہن نہیں بن رہا ہے، یا استخارہ اگر کروایا جاتا ہے، استخارہ میں اگر جواب آ جائے نہیں استخارہ میں بہتر نہیں آ رہا ہے، مطلب ہمارا ذہن نہیں بن رہا، شارٹ میں اب وہ اگر ایسا جواب کسی کو مل بھی جائے تو وہ بھی زیادہ کوریدے نہیں، کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے، بنی اسرائیل کی گائے کی طرح وہ سوال سوالات اور مصیبتیں۔ اچھا پھر وہ بعد میں ایک اچھا خاصا جو رشتہ لینے دینے کے لیے آئے تھے وہ لڑائی جھگڑا کر کے اٹھ رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو بات کی مظفر بھائی نے کہ وہ پھر یعنی رشتہ دیکھنا ہے تو ہی غیبت شروع ہو جاتی ہے،
اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ کیا ہے پھر وہ اگر کوئی خرابی ہے، ایک مان لیجیے پسند نہیں آ پا رہا ہے، لڑکی دوسری پسند نہیں آ رہی جگہ ہے، تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دوسری جگہ سے بھی پھر لوگ رشتہ جلدی وہاں کرتے بیچتے نہیں نہیں ہیں ہیں. بعض اوقات اس وجہ سے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پسند ہے تو مرحبا، نہیں ہے تو وہی جملہ جو ابھی مظفر بھائی نے ہمیں بتایا کہ رشتہ ہمارا ذہن نہیں ذہن نہیں بن رہا ہے. کسی رشتے کے بزرگ لیے کے بارے ہمارا میں ذہن مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ وہ ان کی میاں بیوی آپس میں نہ اتفاقی ہوتی تو دوست پوچھتے کہ بھائی کیا ہو گیا، آپ کی بیوی سے آپ کی بنتی نہیں ہے. کہا نہیں، ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. اور پھر بات اتنی بگڑ گئی کہ وہ طلاق ہو گیا. پھر دوستوں نے پوچھا کہ بھائی اب تو تیری بیوی نہیں رہی، اب تو بتا دے معاملہ کیا ہے. بولے جب تھی تب نہیں بتایا، تو اب تو وہ غیر محرم ہے، اب میں کیا بتاؤں. کیا بات ہے، سبحان تو اللہ. چیزوں کو اگر زبردست. لوگ سنبھالنا چاہے، سنبھل سکتی ہے، چیزیں بن سکتی ہے. لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اگر آپ ہیں تو پھر وہ ٹیٹ فور ٹیٹ والا معاملہ ہوگا. اگر آپ کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں برا خیال کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہ ہونا ہے. صحیح. اچھا عبدالعزیز بھائی، یہ اپنے بات چل رہی تھی نکاح کے حوالے سے، ماشاءاللہ درمیانہ میں ہم یہ بات زبردست لے کے آئے. حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح، سبحان اللہ، یعنی سیدہ کائنات کا نکاح. تو کیا کہیں گے اس نکاح کے حوالے سے، کچھ بتائیں نا آپ. ماشاء اللہ، کیا بات چھیڑ دی آپ نے. واہ. ایف جی این چینل کے ناظرین تو سمجھ لیجئے کہ نکاح کا ذکر ہو اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کا تذکرہ نہ ہو تو پھر وہ بات ہی ادھوری ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، برکت والا نکاح. ماشاء اللہ، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے متعلق آپ نے جو چیز ارشاد فرمائی کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا، تو اس سے پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ فرماتے وہی آپ کرتے، جو کرتے وہ آپ فرماتے. اور امت کو تعلیم عطا فرمائی کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زبردست. دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ چاہتے تو پھر جنت سے خوان تشریف لے آتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں. اس کے متعلق حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جس نکاح ہمیں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ پر توکل کر کے لڑکی دے دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی برکت والا ہے. اور ایسی شادی خانہ آبادی ہوتی ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی کا جب نکاح فرمایا، کل جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک نکاح اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شادیوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے رہبر و رہنما یہی ہستیاں ہیں جن کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. بے شک. یاد رکھیے، شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کسی حال کو لازم قرار دیا گیا، نہ بہت زیادہ مال کی آپ کو حاجت ہے، نہ کسی چیز کی اتنی ضرورت ہے کہ جس سے قرض لیا جائے، بلکہ فرمایا گیا کہ نکاح ہو تو اس کے لیے بہتر یہی فرمایا گیا کہ مسجد میں جمعہ کے دن مستحب یہ ہے کہ مسجد میں کیا جائے، جمعہ کی نماز کے بعد کیا جائے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہوگا اور کوئی تہمت کی طرف نہیں بڑھے گا. کہ بعض اوقات آج کل شادیاں اس طرح ہوتی ہے، جیسے کورٹ میرج وغیرہ ہو تو وہ چھپ چھپا کے شادی کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں قانون نے مجھے اجازت دی. وہ قانون نے اجازت دی، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت کا جو قانون ہے اس کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے اگر نکاح کیا جائے اور اعلانیہ معلوم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نکاح تو کر چکا، ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے یا بائک پر ساتھ میں جا رہا ہے، دوسرے لوگ غیبت کا شکار ہوں گے، ارے یہ دیکھو لڑکی کو لے کر گھوم رہا ہے، جبکہ وہ اس کی بیوی ہے. اور جب شریعت پر اس نے عمل نہیں کیا، گواہ نہیں رکھے، لوگوں کے سامنے نکاح نہیں کیا، تو اب وہ تہمت کا شکار ہو رہا ہے. لوگوں کو اس نے جو ہے وہ برے بات کہنے کا اس نے موقع دے دیا، بدگمانی کا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ مسجد میں نمازیوں کے سامنے اعلانیہ کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ اس کی برکتیں، مسجد کی برکتیں بھی حاصل کی جائے. اچھا، یہ مسجد میں نکاح کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ کہ بہت سارے ایسے گناہ آج جو ہے جو باہر اعلانیہ بالکل ہوتے ہیں، آتش بازی کرنا اور گانا بجانا، ڈھول تاشا، عورتیں بھی رک جاتی ہیں مسجد میں آنے سے. اور کئی ایسے انہیں مدنی ماحول کے بھی الحمدللہ نکاح ہوئے ہیں کہ
بعض اوقات عصر میں لوگ پہنچے، عصر کی نماز باجماعت ادا کی، نعت خوانی کا سلسلہ چلتا رہا، مغرب کی نماز ادا ہوئی، مغرب کی نماز کے بعد سلسلہ چلا، نکاح خوانی وغیرہ ہوئی، اجازت ہوئی اور عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی نماز بھی باجماعت میسر آئی۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتے تھے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ بھائی شرما شرمی میں، جیسے کسی کے جنازے میں پہنچ گئے قبرستان، اب نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ عام دنوں میں تو نہیں پڑھتے نماز، جیسے جمعہ کے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں کچھ لوگ، صرف جمعہ کی پڑھتے ہیں، لیکن جب ایسے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو بھائی اب نماز ہو رہی، سب جا رہے ہیں تو وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں مسجد میں کہ چلو بھائی یہ نماز بھی ہم پڑھ لیں۔ تو مسجدوں میں رکھنا کتنا بہتر ہے کہ جو نہیں پڑھتے تھے ان کو بھی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اور آج جو یہ پرابلم ہو رہا ہے، آج ڈائریکٹ ہال میں، شادی ہال میں سیدھا پہنچ کر وہیں نکاح ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے، جو پڑھنے والا ہے، جو پابند ہے نماز کا نا، اس کے لیے بھی مسائل ہو رہے ہیں کہ بھائی ہال اتنی جگہ دور ہے، آس پاس مسجد نہیں ہے، اب اگر وہ اس میں شریک رہتا ہے یا پہلے سے آ جاتا ہے تو وہ مغرب کی نماز کے لیے کہاں نکل کے جائے، عشاء کی نماز کے لیے کہاں جائے، بلکہ جماعت سے بھی جو نماز پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے، جہاں ممکن ہو، جماعت پر قدرت ہو تو جا کر وہ اپنے کام کاج چھوڑے۔ امیر علیہ سنت نے ترغیب بھی دلائی ہے کہ چاہے آپ نیاز تقسیم کر رہے ہوں، چاہے شادی کے فنکشن میں لگے ہوں، کسی طرح کے بھی کام میں لگے ہوں، جب اذان ہو جائے، جب مسجد قریب موجود ہے تو دوسرے کام کاج چھوڑ کر آپ کو جماعت حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج یہ نہیں ہوتا ہال میں۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، اب نکاح پڑھانے کے لیے کسی سے بات کی گئی، کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، اور بھی کوئی جو بھی جہاں سے مسجد کے امام صاحب وغیرہ، تو اب ان کا مطلب وقت سے پہلے پہنچنا ضروری ہے، رجسٹر وغیرہ لے کر وہ پہنچے اور انتظار کرے، مغرب کا وقت بتایا گیا تو مغرب میں، اب بارات کو آنے میں مطلب 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، آج دلہن کو لے جایا جا رہا ہے بیوٹی پارلر میں، جو ہے اس کو سجانے سنوارنے میں، گھر سے نکلنے میں، وہ 11 بجے پہنچے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا نہیں اور گھر والوں کو نا مجبوراً کھانا شروع کرانا پڑتا ہے، بھائی تعداد اتنی زیادہ ہے، 500 1000 2000 مہمان ہیں، اب یہ نکاح کے انتظار میں رہیں گے تو پھر یہ ہال کا بھی ایک ٹائمنگ ہوتا ہے، 11 بجے 12 بجے پھر وہ الارم بج جاتا ہے کہ بھائی اب اس سے لیٹ کریں گے نا تو آپ کو ایکسٹرا چارجز دینے پڑیں گے، گھر والے کھانا شروع کرا دیتے ہیں۔ اب وہ جب نکاح، اچھا ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے کہ دولہا دلہن مطلب جو ہے ان کو پہنچنے میں کتنی تاخیر ہو جائے، گھر والوں کو تاخیر ہو جائے کوئی نہیں، لیکن اگر یہ قاضی صاحب کو، یہ جو مسجد کے امام صاحب ہے، جو بھی نکاح پڑھانے والے، ان کو کہیں تاخیر ہو گئی تھوڑا، ارے کہاں ہیں آپ، سب پہنچ گئے ہیں نکاح، بلکہ بعض اوقات ان کو بلایا راستے میں ہے، وہ 5-10 منٹ میں وہ شاید پہنچ جاتے، لیکن تب تک کسی دوسرے امام صاحب کو بلا کر، کسی دوسرے قاضی کو بلا کر جو نا نکاح پڑھانے کا معاملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے نا آج اس طرح کے بھی معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ بات چلی حضرت فاطمہ کی مہر کی، کچھ وہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے حوالے سے ماشاءاللہ تذکرہ فرما رہے تھے آپ۔ جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تو اتنا سادہ اور اتنے کم خرچ والا کہ جس میں جو بوجھ کا ذکر میں نے کیا کہ ایسا نکاح جو لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے، کہ عموماً کیا ہوتا ہے علی بھائی کہ لوگ جب نکاح کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تو ان کے دماغ میں جو امیجز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے، جو فلمیں ڈرامے دیکھنے والے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں جو آج آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب وغیرہ پر جو چیزیں دیکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نکاح ویسا ہو، یہ سنت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ادا بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بڑے سارے لوازمات بھی آپ کو اسی طرح کرنے چاہیے، خرچ بھی ویسا کرنا چاہیے، اور یہ پڑھ بھی لینا چاہیے کہ آپ کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سادہ طریقے سے نکاح فرمایا، اور جو جہیز میں جو چیزیں دی، جس میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا اور اپنی لاڈلی بیٹی کو جو جہیز عطا فرمایا، اس میں جو چیزیں تھی جو مجھے یاد پڑتی ہے کہ کھجور کے چھال کے جو ہے بھرا ہوا تکیہ آپ نے دیا، کچھ مٹی کے برتن عطا فرمایا آپ نے، اور سر چند چیزیں ہی آپ نے جو ہے ضرورت کی، ایک چکی دی آپ جی ایک چکی عطا فرمائی۔ تو یہ نکاح بھی اتنا سادہ سبحان اللہ، اور چیزیں بھی اس میں اتنی سادی، لیکن اس طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ماں باپ سے شکایت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نہیں دیکھتے، ہماری بچیاں جو ہے، ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ نہیں دیکھتی ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، وہ ماں باپ پر ہی زیادہ تر وہ جو ان کا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو ہمارے لیے آپ ایک کام کیجئے کہ یہ ایک بہترین جوڑی کی ترکیب بنا لیجئے،
اتنا مہنگا ہونا چاہیے، فلاں کی شادی میں دیکھو چاچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، ان کے یہاں پر تو کیسا ہوا تھا، تو میری شادی ویسی ہونی چاہیے، ہماری شادی ویسی ہونی چاہیے. تو اتنا بوجھ جو ہے، چلے رشتہ دار تو ڈالتے ہیں، دولہا اور دلہن بھی، گھر کے بچے بھی اپنے ماں باپ پر ایسا پریشر بناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کا جینا جو ہے نا وہ دوبر ہو جاتا ہے، کہ ان کے لیے ان کا نکاح، ان کی شادی خانہ آبادی، لیکن ان کی طبیعت کی بربادی. بربادی. اللہ ہزاروں لاکھوں روپے کا ڈریس آ رہا ہے ایک جی جی. دن کے لیے پہننا ہے نکاح میں، اور پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈریس جو ہے نا جلدی پہننے میں نہیں آتا، وہ اتنی سجاوٹ والا ہوتا ہے نا کہ وہ کسی اور موقع پر تو نہیں ہمیشہ پہن نہیں سکتے، تو وہ ایک بار پہننے کے لیے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے تک خرچ کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی ایسا سوٹ ایسا ہو، سب سے الگ ہو، سب سے مہنگا ہو، وہ پہننا ہے، اور وہ پہن کر بس وہ رکھا رہ جائے گا. بس مظفر بھائی، اگر ان چیزوں کو اگر منیمائز کرنا ہو تو شروعات عمرہ کو کرنی پڑے گی. غریب تو بس خود وہ غریب ہے تو وہ کیا ہی اپنی ضرورت کے اعتبار سے، لیکن اچھا جو لیول ہے امیر کا، تو امیر اپنے حساب سے لاکھوں میں چلا جا رہا ہے، لیکن غریب بھی اپنے لیول سے شادی امیری والی ہی کر رہا ہے، حیثیت سے بڑھ کر ہی کر رہا ہے. اگر اس کا سرکل دیکھا جائے تو اس سرکل کے اعتبار سے شادی مہنگی ہے. صحیح ہے، آپ اس کو کمپیئر امیروں سے نہیں کریں، نہیں کر سکتے، اس لیکن کی شادی اس کے سرکل کے اعتبار سے جتنا اس کا خرچ ہے، جتنا وہ کماتا ہے، اس اعتبار سے وہ ایک مہنگا ہال لے رہا ہے، پھر لینے کے ساتھ کھانے کا بھی انتظام کر دے رہا ہے، چاہے قرض کی صورت میں کر دے رہا ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں الگ. اچھا اس میں آپ جس رسم و رواج کے جو خرچے، سارے خرچے کس چیز کے، کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح میں تو خرچ بہت کم ہے. اچھا اصل نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو جو نذرانہ دینا ہے وہ سب سے زیادہ کھٹکتا ہے. میرا مشورہ ہے ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے عرض، اور عموماً ہم یہ مشورہ دیتے ہیں اسلام بھائی کو، کہ جب آپ اپنے خرچ کو، شادی کے خرچ کو لکھیں تو سب سے پہلے امام صاحب کا نذرانہ لکھنا چاہیے، برکت کی چیز کہ بھائی یہ نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت پر عمل کرانے کے لیے یہ تشریف لا رہے ہیں. اصل کام تو وہ ہے نا نکاح کرنا. دیکھیں نہ یہ اتنا بڑا ہال بک کرنا، نہ تو یہ کوئی سنت ہے، نہ یہ کارڈ چھاپنا، نہ یہ سنت ہے، نہ اتنے ہزاروں لوگوں کی دعوت کرنا، نہ یہ سنت ہے. یہ سارے کام جو اضافی تھے اس پر تو لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. جو اصل نکاح جو ہوگا اس پر سوال جواب، اس پر سوال جواب. اچھا دیکھیے یہ پورے مظفر بھائی پورے نکاح کا جو آپ دیکھیں ڈائیگرام دیکھیں کہ اس میں مذہب، دین، شریعت اور سنت صرف اتنی ہی دیر جب ایجاب و قبول ہے. بس جناب دین، ہمارا دین ہم نے بلایا اتنے ہی وقفے کے لیے، اتنے وقت، اصل وہی. اس سے پہلے اس کے بعد ساری چیزیں الحفیظ والا مان. اچھا کہیں اگر میوزک وغیرہ بھی شروع ہے اور آرکیسٹرا لگا لیا ہے، گانے باجے چل رہے ہیں، تو وہ بھی اتنی دیر کے لیے رک جاؤ بھائی، نکاح ہو رہا ہے تو ذرا بند کر دیا جائے سب. تو مطلب دین، اتنی دیر کے لیے مطلب دین تشریف لے آیا. لیکن دین کی عظمت بھی دیکھیے کتنی ہے کہ جیسے ہی دین تشریف لائے، امام صاحب تشریف لائے، عالم صاحب تشریف لائے، تو گناہ کے کام کو بند آپ کو کرانا پڑے گا. یہ دین کی حقانیت ہے، یہ الحمدللہ اس عالم کی حقانیت ہے کہ آپ نے بند کرنا پڑے گا. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور جو اخراجات کی جہاں بات چلی ہے نا، ماشاءاللہ بعض برادری میں ہی میں نے دیکھا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، انہوں نے ماشاءاللہ برادری کی جو بڑے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے، برادری کے بڑے، انہوں نے ماشاءاللہ قدم اٹھایا اور انہوں نے اس طرح کے رول بنایا نا کہ اتنے اخراجات نہیں ہوں گے، دعوتوں میں اتنی ڈشیں نہیں ہوں گی، بھائی جو نا یہ شادیاں جب بارات آئے گی تو اس میں جناب یہ ڈی جے نہیں بجیں گے، اس میں گانے نہیں بجیں گے. اس طرح جنہوں نے قدم اٹھایا ماشاءاللہ ایک اچھی پہل ہے، ایسا ہونا چاہیے. علماء کرام راجستھان وغیرہ اور اس علاقوں میں کچھ مفتیان کرام بالکل نے، علماء کرام نے الحمدللہ بہت اچھا، اور بلکہ ایک امام صاحب نے بتایا تھا وہاں کا کہ بعض جگہ بس جو ہے نا شربت کا گلاس جو ایک پلا کر اس طرح کا ایک رکھ دیا کہ بہت زیادہ کھانا نہیں جو ہے اہتمام نہیں کرنا ہے. یعنی اتنی آسانی ہو گئی. وہ امام صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ایک غریب شخص کی بھی کئی بیٹیاں ہوں تو بڑی آسانی سے نا وہ ان کے نکاح جو ہے اس سے وہ اپنی فرض سے جو ہے سبق دوشی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ خاندان کے جو بڑے افراد ہیں نا، وہ اگر وہ اثر متحد ہو والے جائیں جو لوگ ہیں بالکل، وہ تو اگر الحمدللہ ہو سکتا ہے بہت، یعنی کتنے غریبوں کی دعائیں ملیں گی. سبحان اللہ. علماء کرام نے بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جس کی ڈی جے سے بارات آئے گی ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. تو اس سے پرتبند لگا، اس سے روک لگی. بہت لوگوں نے کہا کہ اب امام صاحب ہی نہیں آئیں گے تو پھر باقی سب ناچتے رہیں گے، کیا کریں گے، کیا بجائیں گے. تو کہیں نہ کہیں کسی جگہ سختی ضروری ہے. اب جہاں سختی سے آپ نے وہ گناہوں سے روک دیا، اتنا بڑا مجمع جو وہ گناہوں سے محفوظ رہ گیا الحمدللہ. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا الحمدللہ کہ جو مقتدا ہو، پیشوا ہو، اور جہاں ایسی دعوت ہو جس میں خرافات ہوں، گناہوں کے کام ہوں، تو جو مقتدا و پیشوا ہے نا وہ نہ جائے اس میں. تو نہ جانے سے اب کیا ہوگا کہ ارے یہ حضرت نہیں آ رہے ہیں، پیر صاحب نہیں آ رہے ہیں، تو یہ کام غلط جو ہے وہ ہم کو بند کرنا پڑے گا. حضرت کو بلانا ضروری ہے، تو ان کو بلانے سے جو انشاءاللہ وہ گناہوں کے کام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم سنت کو ادا کرنے میں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم چونکہ ہمارا تقریباً ختم ہو گیا ہے، آخر میں بس مظفر میں چاہوں گا کہ اگر ایک اہم حق مہر اگر جو ہے وہ بیان فرما دیں کتنا ہونا چاہیے. کہ کافی لوگوں کو یہ سوال بھی ہوتا ہے
مہر کتنا ہونا چاہیے؟ بعض جگہ بہت زیادہ دیتے ہیں، کچھ لوگ جتنا ہونا چاہیے اس سے بھی کم کر دیتے ہیں، تو شریعت نے کتنی مقدار فکس رکھی ہے، کتنا کم سے کم ہونا چاہیے؟ ابھی آپ نے شروعات میں الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کے مہر کا ذکر کیا جی کہ جب درہم و دینار نہیں تھے، جب کوئی مال و دولت نہیں تھی، تو اس وقت کا مہر کتنا مبارک مہر کہ 10 بار درود شریف پڑھنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر ہے۔ تو الحمدللہ مہر کی جو مقدار جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے وہ تقریباً 2 تولہ اور 7.5 ماشا چاندی، جی یعنی آج کے دور کے حساب سے اگر گرام میں اس کو گنے تو 30 گرام اور 618 ملی گرام، یعنی 30.618 گرام جو ہے، اتنی چاندی کا وزن، یا وہ چاہے سکے کی شکل میں ہو چاہے وہ قیمت، یعنی مثال کے طور پر اگر آج چاندی کا بھاؤ 60,000 ہے، 60,000 روپیہ کلو ہے، تو تقریباً 30 گرام یعنی 1 گرام کا تقریباً جو ہے وہ 60 روپے ہوگا، 30 سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 1800 2000 کے قریب۔ بعض لوگ بہت ہی کم رکھتے تھے، یعنی 786 روپیہ، تو یہ نسبتیں بھی یہاں پر یاد آتی ہیں۔ اس کی مقدار سے بھی جو ہے نا وہ کم ہو جاتا تھا۔ پرانے وقتوں میں تھی چاندی اتنی کم، لیکن جب سے علماء کو جو اس کا یہ ہوا تو علماء نے پھر اس کو 786 صرف فقط 786 نہیں، کم سے کم 2786 5786 جس طرح سے حیثیت ہو، تو یہ اس طرح کا مہر یہ کم سے کم ہے۔ باقی تھوڑی اپنی حیثیت کے حساب سے اور لڑکی اور ان کے گھرانے کو اور کس طرح سے مہر ان کے یہاں پر دیتے آئے ہیں تو وہ اس کو سامنے رکھ کے دینا چاہیے۔ بہت زیادہ نہیں، بعض اوقات لوگ لاکھوں روپے مہر رکھوا لیتے ہیں، 20 لاکھ رکھ دیجئے، 40 لاکھ رکھ دیجئے، اس طرح سے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی واہ واہی کے لیے ہوتا ہے، ہاں، اور تھوڑی لڑکی والے کیا سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ مہر رہے گا نا تو لڑکی کی سیفٹی رہے گی، کہ بھائی اگر خدا نخواستہ معاملہ ہوا، طلاق کا معاملہ ہوا، سیپریشن کا معاملہ ہوا، تو پھر اتنی بڑی رقم دینی پڑے گی آدمی کو، تو وہ تو پھر اگر نہیں بھی دیا ہے، نکاح کے بعد نہیں دیا ہے، تو وہ طلاق کے بعد تو جو ہے اس کو تو دینا ہی پڑے گا، تو وہ دے گا ہی نہیں پھر طلاق، جو ہماری بیٹی کو رکھے گا۔ تو ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ نکاح کم رکھنے کی جو ہے جو مہر جو ہے، مہر کو کم رکھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، برکت کی جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ بعض اوقات یہ زبردستی کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج یہ نکاح جو ہو رہا ہے دو خاندانوں کو جوڑنے کا، آپس میں دو خاندانوں میں محبت، اتفاق، اتحاد کا، یعنی پہلے جو سرکل تھا، جو خاندان والے تھے، اب ایک نئے خاندان کے ساتھ جڑ کر جو ہے وہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپس میں اتحاد و اتفاق۔ اب یہ دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے۔ ایک جگہ کا معاملہ ہے کہ وہ لڑکے کے گھر والے جو ہے نا اس بات پر یہ تھے کہ بھائی آپ نے کیا دیا ہے، آپ نے ہمارے یعنی دولہے کے بھائی کو کچھ نہیں دیا۔ اچھا، دولہا جو ہے اگر شریعت کا پابند ہے، اس کو سونے کی انگوٹھی نہیں دی آپ نے تو ٹھیک ہے، گھڑی بھی نہیں دی، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، کیا نہیں، وہ اپنی جو ہے شکایت یعنی مطالبہ نہیں بھی تھا تو پھر بھی یہ تھا کہ امید تھی کہ مطلب کچھ ملے گا، اب نہیں ملا تو مطلب اس پہ شکایت شروع ہو گئی۔ اچھا، لڑکی والے جو بضد تھے، نہیں یہ جو ہم نے طے کیا نا 20,000 کا جو ہے مہر ہے تو یہ 20,000 ہونا چاہیے۔ تو اب وہ ٹکراؤ اور وہ تکرار جو ہے نا وہ ہال میں ہی شروع ہو گئی، نکاح کے وقت ہی شروع ہو گئی۔ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ میں نے بھی یہ عرض کیا کہ دیکھیے جو نکاح کا، وہ بولے بھائی جو طے ہو گیا تھا نا، پہلے بات ہو گئی تھی نا 20,000 تو 20,000۔ تو میں نے دونوں طرف یہ سمجھانے کی کوشش کی، لڑکی والوں کو یہ سمجھانے کی کہ دیکھیے آپ جو 20,000 کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اگر کم بھی ہو جائے، اگر لڑکے والے خوش ہوتے ہیں کم کرنے پر، ان کو اتنا دینا اگر بار ہے تو آپ کم کرا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صرف 20,000 میں آپ کی لڑکی کا زندگی بھر کا گزارا نہیں ہونے والا، آگے اس کو تو سارا نان و نفقہ جو ہے نا اٹھانا ہی ہے۔ تو آج وہ رقم اگر تھوڑی سی کم بھی ملے تو یہ لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ان سے بھی یہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ کو آگے ساری زندگی کا خرچ تو اٹھانا ہی ہے، تو اگر لڑکی والوں کا مطالبہ ہے کہ بھائی مہر آپ کم دینا چاہ رہے ہیں، زیادہ دینا ہے تو زیادہ دے دے۔ تو اس طرح سے آج جو ایک نیا خاندان آپس میں جو پورا سب سلسلہ ہو رہا ہے، یہ تماشا تو نہیں بنے گا۔ اور یہاں نکاح کے وقت اس طرح سے بات چیت، نکاح کے وقت کبھی کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے انداز جو ہے پھر بدلہ بعد میں لینے کی ترکیب ہوتی ہے کہ بھائی وہ یہاں جھگڑا کیا تھا آپ نے، یعنی پھر وہ یعنی ایک برائی کا بیج بو دیا، ہاں دروازہ کھل گیا، ہاں پھر وہ آگے تک چلتا ہے وہ سلسلہ۔ پھر یہ چیزیں بعض اوقات وہ ٹارچر کرتا ہے اپنی بیوی کو، بار بار بیوی اس کو یاد دلاتی ہے، تو یہ سب چیزیں آگے بہت نقصان دیتی ہیں۔ مہر نقد ایک ہوتا ہے جو فوراً دے دیا جاتا ہے، عام طور پہ یہی رواج مطلب زیادہ رائج ہے کہ نکاح کے وقت جیسے ایجاب قبول ہوتا ہے تو ولی کے ہاتھ میں، مطلب جو جنہوں نے اجازت لی، ایجاب و قبول کیا، ان کے ہاتھ میں یا دلہن تک جو پہنچا دیا جاتا ہے کہ فوراً جو ہے دیا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے،
ورنہ اگر فوراً نہیں دیا گیا پھر بھی بعد میں وہ شوہر کے ذمے ہے. ہاں اگر وہ عورت جو ہے دلہن جو ہے وہ معاف کر دے اپنی طرف سے تو بات الگ ہے، لیکن بہتر ہے کہ معاف نہ کرا جائے بلکہ اس کو وہ رقم دے دی جائے، اور اس پیسے کے اندر، مہر کے پیسے کے اندر بھی برکت رکھی گئی ہے. اگر وہ دلہن کو دے دے اور پھر بندہ اگر اس سے چاہے تو اجازت لے کے وہ رقم لے اور اپنے کاروبار میں لگائے تو اس کاروبار میں برکت ہوگی، اور وہ رقم سے اگر کسی مریض کا علاج کیا جائے گا تو اس میں شفا بھی رکھی گئی ہے. کہ وہ ایسا پیسہ مبارک پیسہ ہے کہ عورت کو نکاح کے عوض جو ہے وہ مل رہا ہے مہر، تو اس کے اندر خود اتنی برکت ہے. تو اچھی خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، بہت زیادہ مقرر بھی نہ ہو، جتنا ہو وہ اچھے طریقے سے خوش دلی سے ادا کر دیا جائے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق سارے معاملات، نکاح ہو، دیگر معاملات. گفتگو کمپلیٹ ہماری ہو گئی ہے. اب ایک چھوٹی سی بس ایک حدیث شریف عرض کر دوں، ایک واقعہ عرض کر دوں کہ یہ ولیمے کے بغیر تو یہ نکاح کا جو تقریب اصل حکم جو ہے کتابوں میں علماء سے ہم نے یہی سنا ہے کہ کتابوں میں جو ذکر ہے دعوت کا وہ ولیمے کا لڑکے کے لیے. ہاں اس طرف پہلے جو بارات لے کر آتے ہیں یہ پورا کا پورا جو ہے اب تو پھر بھی کم ہو گیا. پہلے تو گاؤں میں جو ہوتا تھا کہ کتنے لوگ پہلے پہنچ جاتے تھے، پھر ان کے لیے گدے بچھائیے، ان کے لیے کھانے کا انتظام، اور پھر ہر اعتبار سے درستی ہونی چاہیے. اور لیکن یہ کہ اصل ذکر جو ہے وہ ولیمے کا ہے. تو ہم یہ برکتیں بھی حاصل کر لیتے ہیں اس سلسلے میں تاکہ اس کی برکتیں بھی مل جائے. حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ نے نکاح فرمایا تو ولیمے کی جب دعوت آپ نے کی تو نہ گوشت تھا نہ اس میں روٹی تھی، گوشت بھی نہیں اور روٹی بھی نہیں، بلکہ صرف کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا تھا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ اکبر. اتنی سادگی سے آپ نے نکاح فرمایا. ماشاءاللہ اس طرح بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. ایکچولی تو یہ کہ جب آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہو ولیمہ یا ایسا نکاح ہو کہ جس میں خرچ کم ہو، بوجھ کم ہو، تو بس یہی ہو گیا نا، خوشی آپ نے کی ہے. اچھا ولیمہ 2 دن میں کرنا چاہیے، اس کے بعد جو کیا آپ نے سنت تو یہی کہ 2 دن میں کر دیا جائے. جو بھی 4 کو بلائے یا 10 کو بلائے یا 5 کو بلائے یا گھر والے بیٹھ کر آپس میں کھا لے. اب اس میں بھی جو خرچ ہے وہ تو اب آپ خرچ کا سارا ہم نے سن لیا. تو یہ ہے کہ ولیمہ سنت ہے، لیکن بعض اوقات اتنا پیچھے جا کر لوگ کرتے ہیں اور اس کو ولیمے کا نام دیتے ہیں کہ وہ گاؤں میں ہو بھی چکی ہے شادی، لیکن اب شہر واپس جب آئے تو بھائی یہاں سے بہت لوگ نہیں جا پائے تھے تو اب ان کے لیے پھر الگ سے 1 مہینے بعد ہو رہا ہے تو بھی بھائی ولیمہ، دعوت ولیمہ. اسی طرح وہ بچے کا عقیقہ جس طرح ہوتا ہے، عقیقہ بڑھاپے میں بھی عقیقہ کرتے ہوتے ہیں وہ. یعنی ولیمہ تو نام کا ہے، اصل لوگوں سے ہی کھانا ہے اور بلانا ہے لوگوں کو، اور اس سے جو ہے نا وہ ایک فائدے حاصل کرنا ہے لوگوں سے. مطلب اس طرح سے جو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. بہت ساری خرابیاں ہیں، ہم نے کچھ چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے. اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ ساری چیزیں کریں گے انشاءاللہ پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی، بوجھ کم سے کم ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، سکون سے زندگی گزاریں گے. بعض اوقات یعنی بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ نہیں کرے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے خرچ کر دیا، بعض اوقات نہیں بنی، آپس میں جدائی کا معاملہ ہو گیا، پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار ہم نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے. تو اس لیے اللہ نہ کرے کبھی ایسا معاملہ. ایک بات آ گئی ذہن میں تو میں نے عرض کیا، تو اس لیے کم سے کم خرچہ ہو شادی میں تاکہ ہمیں آگے بھی پچھتاوا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق اپنے تمام معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہوں سلام، شمع بز میں ہدایت پلا ہوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت لا ہوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لا ہوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت لا ہوں سلام. مجھ سے خدمت
خدمات کے قدسی کا ہے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایات تیلا ہو سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پاک عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ عز و جل دنیا جہاں میں جہاں کہیں تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں جو بھی مصیبتوں میں گرفتار ہے اپنے کرم سے سب پر خصوصی فضل و کرم فرما اے رب کریم عز و جل آج نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے ناظرین تک پیش کرنے کی کوشش کی یا اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہر موڑ پر ہمیں شریعت و سنت کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اپنے معاملات انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو